الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف توصیف بزرگی بڑائی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگیرت صلاۃ ادا درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ والی مدحہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کو سبحان حضرات آج جب ہم دنیا کے نقشے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پوری دنیا کے اندر جدھر بھی آپ دیکھ لیں مسلمان پستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کشمیر کی وادیاں ہیں جہاں پر وزارت میں ایک لمبا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ وہ ہندوستان کے اندر بسنے والے 1000 ملک کے اندر بسنے والے 22 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ آپ جب دیکھیں گے کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی نہ کوئی ویڈیو ان کی بے دردی کے قتل کی نظر آتی رہی گی۔ برما کے مسلمان ہیں، پچھلے چند سالوں میں جس جانوروں کی طرح درختوں کی طرح جس طرح درختوں کو کاٹتے ہیں اس طرح ان مسلمانوں کو کاٹا گیا۔ اسی طرح آج 1 مہینے سے جاری اسرائیل کی بربریت، اس کا ظلم آج ہم اہل فلسطین پر دیکھ رہے ہیں کہ نہ ان کے ہسپتال محفوظ ہیں، نہ ان کے گھر محفوظ ہے، نہ ان کے سکول محفوظ ہے۔ جن ایمبولینسوں میں ان بیچارے مریضوں کو جو بمباری کے بعد جو بچ جاتے ہیں یا ان کی میتیں لے کے جا رہے ہیں ان کے اوپر ایمبولینسوں پر بھی بمباری جاری ہے۔ جو نقل مکانی کرنے کے لیے کدھر جا رہے ہیں تو ان ٹرکوں پر بمباری جاری ہے۔ اب وہ جائیں تو کدھر جائیں؟ 204 کے قریب ممالک سارے کے سارے سوائے قراردادوں کے، سوائے مذمتی بیانات کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں ایک کافر کا قتل ہوتا ہے تو پوری دنیا میں شور بن جاتا ہے اور یہ بڑا مسئلہ بن گیا۔
انڈیا میں ایک واقعہ ہوا، ان کے بڑے ہوٹل میں ایک کارروائی ہوئی جس کے نتیجے میں ان کے چند بندے ہلاک ہوئے۔ آج اسے 15-18 سال ہو گئے، آج تک وہ روتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا۔ اور ادھر 12 سے 15 ہزار کے قریب ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ میڈیا بھی کب بتاتا ہے، حقیقت ابھی پتہ نہیں کتنی دور ہے، اس کو ہمیں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ معصوم بچوں کی تعداد ان میں 40% ہے۔ جو لوگ بچارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوموں کو لے کے پھرتے ہیں، نہ کوئی دوائی ہے، نہ علاج ہے، نہ دفنانے کی جگہ ہے، اور ہم لوگ خاموشی سے اس خبر کو آہستہ آہستہ آہستہ، جو آج کوئی بھی آپ خبر نامہ دیکھیں گے تو 6ویں 7 کے نمبر پہ فلسطین کی خبریں آئیں گی، پہلے دوسرے نمبر پہ خبریں اور آ جاتی ہیں۔ یہ ہماری مسلمانوں کی اوور آل بے حسی ہے جس کا ہم لوگ مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر سوچنے کا اور آج کے جمعے کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کی مدد کدھر ہے؟ ہم جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سپر پاور ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، تو آخر اللہ تعالیٰ کی مدد کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پر حق ہے، ہم پر لازم ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میرے ذمہ ہے نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا۔ تو آخر کی وہ مدد کدھر ہے؟ ایک مسلسل سالوں سے، ایک عرصے سے مسلمان ہی پڑھتے نظر آ رہے ہیں، مسلمان ہی مرتے نظر آ رہے ہیں، مسلمان ہی ڈوبتے نظر آ رہے ہیں، انہی کے ملکوں میں چڑھائیاں نظر آتی ہیں، آخر اللہ تعالیٰ کی مدد کدھر ہے؟ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ اپنا ضرور پختہ رکھیں کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ دنیا کے وہ سہارے، وہ آسرے جسے ہم تلاش کرتے ہیں، وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ اے مومنو مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے۔ اور اللہ کون؟ العزیز الحکیم، جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ لوگوں یہ یقین پختہ کرو، بَلِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، مولاکم، تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہیں دیکھنے والا، تمہیں سنبھالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ ہی بہترین مددگار ہے، اس کے علاوہ مدد نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کہ اگر تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کر دے، جس کی اللہ تعالیٰ مدد کر دے، فلا غالب لکم، پھر اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ مدد ہماری کرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کی طاغوتی طاقتیں، یہ مغربی نظام، یہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے؟ اللہ کہتے ہیں کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ بھائی یخذلکم، اگر وہی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے، اللہ تمہیں رسوا کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو یاد رکھو کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ تمہاری مدد کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس چاہیے کہ ایمان والوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آزمائشیں آ رہی ہیں، اگر کوئی مصیبتیں ہیں، کوئی مالی پریشانیاں ہیں، کوئی گھریلو پریشانیاں ہیں، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو ختم نہیں ہو رہی، آپ نے بڑی پلاننگ کی تھی، مسئلہ حل ہونے والا تھا لیکن نہیں ہو سکا، تو سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم نہیں آیا۔ مومن بندہ جو ہے، جس کا ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، جو شرک نہیں کرتا، جو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ فرماتا ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن بندے کو چاہیے صرف اللہ پر ہی توکل کرے، صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ یہ چیزیں پہلے بھی تھی، انبیاء کرام کو بھی شہید کیا گیا، انبیاء کے صحابہ کو بھی شہید کیا گیا، خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اس وقت کیا چاہیے تھا؟ اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ ولی کا ہے صرف اور صرف مومن بندے کا۔ آج کے رکوع جمعہ میں پہلی چیز سمجھے کہ جو ظلم ہو رہا ہے مدد صرف اللہ کی طرف سے آنی ہے، اللہ کے سوا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز کا سمجھنی ہے
کہ مدد صرف اور صرف اللہ اپنے ولی بندوں کی کرتا ہے۔ آج اگر کافر باہر میں ہیں، اگر آج ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی کے اندر رکھے ہیں، تو دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک ان کی محنت ہے، ان کا اپنے کار کے ساتھ اخلاص ہے، وہ جس کار میں لگے ہیں مخلص ہو کے لگے۔ ہم جس کار میں لگتے ہیں کرپشن کرتے ہیں، ہمیں جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے اسے سچے دل سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کھیت کا میدان ہے، وہ کوئی تعمیر کرنی ہے، عام ملازم بھی سے آپ کہہ رہے ہیں یار یہ صفائی کر دیں اور مالک کو چیک کرے تو اس جگہ پہ صحیح طرح صفائی نہیں ہوتی۔ کسی بھی ملازم کو آپ دیکھ لیں کام کہتے ہیں تھم جاتے ہیں، وہ مخلص ہو کے کام نہیں کرتے۔ ہمارے حکمران ہیں یہ مخلص ہو کے ملک چلا ہی نہیں رہے۔ جو اقتدار میں آتا ہے سب سے پہلے اپنی تجوریاں اپنا بینک بیلنس بھرے گا، پھر کچھ دکھانے کے لیے پبلک کی رفاق کے لیے وہ کام کر دے تو کر دے۔ ہم لوگ اپنے کام کے لیے مخلص نہیں۔ آج جب ہم جن کاموں کی بات کرتے ہیں یہ حقیقت تسلیم کرے کہ اپنے کام کے لیے مخلص ہے۔ وہ جس کفر کی بات کرتے ہیں، جو یہودی جس یہودیت کی بات کرتا ہے، عیسائی جس عیسائیت کی بات کرتا ہے، وہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے۔ اس دن کا اپنے مسلمان صرف کھوپڑے نعرے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب خود ہم مخلص ہی نہیں ہیں تو پھر ہماری مدد کیسے ہے؟ اللہ کہتے ہیں مدد ان کے لیے ہے جو مومن ہے۔ اور مومن آج آپ دیکھ لیں کتنے، میں بھی اندر سے کھوٹا ہوں، گنہگار ہوں، آپ کو تو میں نہیں کہتا، لیکن باہر آپ پبلک میں دیکھ رہے ہیں آپ کو لوگ ایسے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ کی مدد اپنے ولیوں کے لیے ہے، اور اللہ ولی جن کا ہے آمنوا جو اللہ پر ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اللہ کے مومن بندے ہیں، جو اللہ کے ولی بندے ہیں، اللہ ان کو ہی اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جو مومن ہی نہیں ہے، منافق ہے، صرف کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے کھوٹے ہیں، زبان اور ہے، عمل اور ہے، وعدہ اور کرتے ہیں، عمل کچھ اور کر کے دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دوست بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، تیسری بات سمجھنے کی کیا ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرتے ہیں آمنوا جو ایمان لے کر آئے۔ جو سچا مومن ہے اس کو آپ کو نظر آئے گا اس کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وہ اللہ مدد صبر دے کے کر دے، وہ اللہ مدد طاقت دے کے کر دے، کافروں کو اندھا کر کے کر دے، کافروں کے ظلم سے نجات دے کے کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کو کرتا ہے۔ لیکن مدد جو ایمان لایا ہے وہ آپ کو شکوہ کرتا نظر نہیں آئے۔ شکوہ ہمیشہ وہی بندہ کرتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو، جس کا ایمان مضبوط ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی، ہم مقابلہ کریں۔ اللہ اکبر وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور یہی بات اس کا ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے، اور ان مومنوں کی مدد ہوتی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلِ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر کوئی رستہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومنوں کی جماعت ہو اور وہ ایمان کے ساتھ لڑ رہے ہو، مضبوطی سے لڑ رہے ہو، اور پھر وہ مغلوب ہو جائے۔ اللہ کا ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ان کو رستہ ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ آج اس تمہید کے بعد مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وجہ کیا ہے کہ مدد کیوں نہیں آ رہی۔ اتنے عرصے سے جو مسلمان پچھلے 2-2.5 سال سے مسلسل مار کھا رہے ہیں کہ ایک طرف دنیا کی تمام کے تمام تقریباً بڑے اعظم اور مسلمان حکومت کرتے ہیں۔ آج سے 2-2.5 سال پہلے برے صغیر کا سارا کتنا مسلمان حکومت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ترکی کی بات کرتے ہیں، 3 بڑے اعظموں پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت ہوتی تھی، 3 بڑے اعظموں پر مسلمان حکومت کرتے ہیں۔ اس سے آگے چلے گئے ادھر مسلمانوں کی حکومت، پھر آگے ہوا ہے یقیناً کچھ ایسے معاملات، ایسی وجوہات، ایسے اسباب ہمارے اندر پیدا ہوئے، ایسی کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی جس کی وجہ سے زوال آیا۔ اس میں سے سب سے بڑی وجہ یاد رکھیں مسلمانوں کے اندر شرک ہے، کہ جب سے ہم نے اللہ تعالیٰ کا دروازہ چھوڑا اور اللہ کے ساتھ ساتھ دیگر دروازوں کو بھی معتبر سمجھا، مضبوط سمجھا کہ اللہ کے سوا ان سے بھی ہمیں کوئی مدد مل جائے گی، ان آستانوں سے، ان درباروں سے، ان بندوں سے، ان افراد سے، ان طاقت کے مراکز سے
اللہ کے سوا جو ہم نے سوچا کہ اس سے مدد ملے گی، ہمارا جواب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ، والذین اور وہ لوگ تدعون من دونہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ اللہ کے سوا جو بھی ہے، وہ امریکہ ہے، وہ برطانیہ ہے، وہ رشیا ہے، وہ چائنا ہے، دنیا کی طاقتیں ہیں، یا ہمارے مسلمان ملکوں میں جو ہم بعض بندوں کو بڑا پاورفل سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرکم، اللہ کے سوا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ ساتھ اللہ فرماتے ہیں ولا انفسہم ینصرون، اور تمہاری مدد تو دور کی بات ہے، اللہ کہتے ہیں ولا انفسہم، اور اپنے نفسوں کی بھی یہ لوگ مدد نہیں کر سکتے، تمہاری تو کیا کریں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 197 گھر جا کے پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا حرام ہے۔ اللہ کے سوا آپ کسی سے مدد کا تصور کرتے ہیں تو آپ کی مدد نہیں ہوگی۔ آج جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، بڑا پیسہ، ڈھیر پیسہ، بڑی بڑی فوجیں، بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے مظاہر، سارا کچھ ہے، لیکن مسئلہ کوئی حل ہو رہا ہے۔ ہم امریکہ کے انتظار میں ہے کہ امریکہ اجازت دے گا، ہم اقوام متحدہ میں بات کرتے ہیں، وہاں پر مسلسل مہینے سے جو قرارداد پیش ہو رہی ہے، امریکہ سے ویٹو کرتا ہے، قرارداد ہی پاس نہیں ہو رہی کہ یار یہ فلسطین میں جنگ بندی ہو جائے، معافیا مانگ رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن وہ جنگ بندی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی جنگ بندے کا مطالبہ ابھی تک اقوام متحدہ سے پاس نہیں ہو رہا، اس لیے جنگ ہمارے لیے کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ امریکہ کا بیڑا بھی آ چکا ہے، برطانیہ کا بیڑا بھی آ چکا ہے، ان کے فوجی بھی آ چکے ہیں، سارے وہ دائیں بائیں ملکوں کو ڈرانے کے لیے آئے، فلسطین سے لڑنے کے لیے نہیں ہے، فلسطین سے تو اسرائیل لڑے گا، وہ دائیں بائیں جو اسلامی ممالک ہیں ان کو چپ کرانے کے لیے آئے کہ تم نے حملہ کیا تو تمہارا علاج ہم کریں، تم صرف قرارداد پیش کرو، جو کر سکتے ہو وہ بھی تمہاری پاس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ یہ اس قدر زوال آج اسلام کے اوپر اور اہل اسلام کے اوپر، جب تک ہم ان کی طرف نظریں لگانا نہیں چھوڑیں گے ہماری ترقی بھی نہیں ہوگی۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر یقین مضبوط کریں، آپ بھی کریں، میں بھی کروں، اور پوری کی پوری ملت اسلامیہ جب تک اللہ پر توکل نہیں کرتی، اللہ پر یقین نہیں رکھتی، اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتی، ہمارے مسئلے بھی حل نہیں ہوگی۔ یہ پہلی بڑی وجہ ملت اسلامیہ میں شرک کی وہ بیماری ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کو پاورفل سمجھا، اس کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ G20 کا ممالک اور دنیا کے 20 بڑے ممالک، اس میں بھی آپ کو سارے مسلمان ممالک نظر آئیں کہ ماشاءاللہ باقی بہت بڑا پیسہ ہے، تیل ہے، گیس ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آگے کچھ بھی نہیں۔ وہ صرف اپنے ہی قوم کو ڈرانے کے لیے، اپنے ہی لوگوں کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کسی مسلمان ملک کی مدد کے لیے رکھا ہوا ہے۔ پہلی بڑی وجہ۔ دوسری وجہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے بڑے وعدہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی نہیں کرنی، وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم نے غمگین ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے اہل اسلام وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غلبہ تمہارے مقدر ہے، تم نے ہی غالب آنا ہے۔ ساتھ اللہ نے شرط لگائی ہے إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر مومن نہیں ہو تو پھر اپنے آپ کو غالب بھی مت سمجھو۔ جب تمہارے اندر ایمان ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا، تو پھر یقین کرو کہ تمہارا ہی غلبہ ہے۔ اور تاریخ نے ثابت کیا کہ مسلمان 313 تھے تو 1000 پر غالب آئے، مسلمان 3000 تھے تو 1,00,000 کی فوج کو ہرایا ہے، مسلمان چند کشتیوں میں گئے طارق بن زیاد کے ساتھ تو پورا کا پورا سپین فتح ہوا ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں اسلام محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان نے آگے دستک دی، سارے کے سارے راجاؤں مہاراجاؤں کو ان کی زمین پر شکست دی ہے، صرف ایمان کی وجہ۔ پیسہ ادھر بہت تھا ہمارے فلسطین کے اندر، ان کے پروتوں کے پاس، ان کے مندروں کے پاس بڑے بڑے پیسے کے ڈھیر لگے تھے سونے زیورات میں، لیکن ایمان کے سامنے کوئی چیز ٹکتی نہیں۔ آج بھی اگر کوئی بندہ مومن ہو جائے، ایمان مضبوط کر لے، دنیا اس کو خرید نہیں سکتی۔ سچ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر مومن ہو جاؤ اللہ کی مدد آ گئی۔ اگر مومن نہیں ہو رہے، نفاق ہے، گھوٹ ہے، پھر ہم یہ توقع کریں اللہ کی مدد آئے، اللہ کی قسم اللہ کی مدد نہیں آئے۔ یہ آج جتنا بھی ہم لوگ
اف اور تو کرتے ہیں یہ اپنے آپ پہ کریں کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا تھا. اللہ اکبر. تیسری بڑی وجہ اللہ کی مدد نہ آنے کی عمل میں کوتاہی. بعض بندے تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑے سچے مومن ہیں پکے مسلمان ہیں لیکن عمل آگے نہیں. نمازیں کچھ پڑھتا ہے تو نہیں پڑھتا, سچ بولتا ہے دل میں 90% جھوٹ ہے 10% شاید سچ بول ہے, بات بات پہ جھوٹ ہے, بات بات پہ وعدہ خلافی ہے, ایک دوسرے کو دھوکہ دہی ہے, ایک دوسرے کو ہر ٹائم ہم داد پلانے کے چکروں میں ہمارے عمل میں اتنی کوتاہیاں شروع ہو گئی, اتنی کوتاہیاں شروع ہو گئی کہ لگتا ہے کہ مومن ہے مسلمان. جو چیز بیچتے ہیں وہ دھوکے سے بیچتے ہیں, جو چیز خریدتے ہیں وہ دھوکے سے خریدتے ہیں. پھر ہم مقابلہ ان لوگوں کرتے ہیں کہ یار یہ کافر ہے, ان کی ہر چیز 1 نمبر ہے سوائے کلمے کے, ہماری ہر چیز 2 نمبر ہے سوائے کلمے. صرف کلمہ ہمارے پاس خالص ہے, اس کے علاوہ کوئی خالص نہیں رہتا. نہ یقین آئے تو بازار میں دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے گھروں میں دیکھیں, اپنے بازاروں میں دیکھیں, آپ کو باتوں کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, جگہ جگہ ثبوت ہونا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعد اللہ, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا, ماضی کا صیغہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے, منکم تم میں سے, وعملوا الصالحات, صرف ایمان نہیں لائے, وعملوا الصالحات, ساتھ انہوں نے نیک عمل کی. نیک عمل کرنا ضروری ہے, صرف زبان سے نعرے لگانا میں مسلمان ہوں پکا مسلمان ہوں یہ بات نہیں. وعملوا الصالحات, نیک عمل ضروری. کیا بات ہے, لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں ضرور زمین میں خلافت دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں ضرور انہیں زمین میں خلافت دوں گا, اقتدار دوں گا. کما استخلف الذین, جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو میں نے اقتدار دیا. تو بات کا ثابت ہوئی جس کا عمل میں خدائی ہمارے آ گئی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے ایمان سے ہے, نیک اعمال کے ساتھ مشغول ہے. نیک اعمال نہیں ہے صرف نماز پڑھ لینا, مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھ لینا, ہم اسے ہی سمجھتے ہیں کہ اسلام 100% پورا ہو. ہمارے دماغوں میں کیا بات ہے کہ پتہ ہے جو گھر سے نکل کے نماز پڑھ کے آ رہا ہے, نمازیں 5 پڑھ رہا ہے, ہم کہتے ہیں پکا مومن ہے. باہر وہ دھوکے دے رہا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, 2 نمبر چیزیں بیچتا ہے, وہ غلط بیانی کر رہا ہے, رشتہ داروں کو لڑا رہا ہے, غریبوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتا, کسی نیکی کی تحریک میں شامل نہیں ہے, باہر اس کا کوئی بھی عمل نیک نہیں ہے. صرف نماز کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں اس کا ایمان پورا ہے, بقیہ اس کے معاملات کو دیکھ کر آتے ہیں. بلکہ عامل الصالحات میں صرف نماز کی بات نہیں, پورے کے پورے دین اسلام کی بات ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے جب یہ کرو گے تو پھر میں تمہیں زمین میں اقتدار دوں گا, پھر ورلڈ آرڈر اسلام کا چلے گا, پھر ورلڈ آرڈر اہل اسلام کا چلے گا, پھر جو تم نے کہنا ہے دنیا نے ویسے کرنا ہے. اگر تم ایسے نہیں ہو تو پھر ایسا ہونا بھی نہیں. بلا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم, اور ساتھ اللہ کہتا ہے کہ یہ کرو گے تو وہ دین جو میں نے تمہارے لیے اسلام پسند کیا اللہ فرماتا ہے میں اسے قائم کر دوں گا. ساتھ اللہ فرماتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. جو یہ کریں گے انہیں انعام ہے, جنہوں نے انکار کیا, کفر کیا, اللہ فرماتے ہیں وہ فاسق ہے, اور فاسقوں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. حضرات آئیے اپنے اعمال کی اصلاح کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید جو نہیں آ رہی اس بات پر غور کرنے کی توفیق دے. اسی بارے میں کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کے جمعے کا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی, کیوں لیٹ ہے, اس کے بارے میں جو باتیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اہل ایمان اہل اسلام سے, اور آج ہم لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم نے جو سہارے دنیا میں بنائے ہوئے, ملکوں نے اپنی جگہ, بندوں نے اپنی جگہ, قوموں برادری نے اپنی اپنی جگہ, ان سارے سہاروں کو چھوڑیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. دوسری بڑی وجہ ہمارے جو عملی کوتاہیاں ہیں, جو یہاں بڑے بیٹھے ہیں وہ بھی, اور جو بڑے بھائی بیٹھے ہیں وہ چھوٹے بھائیوں پر توجہ کریں, اپنے گھروں میں اصلاح کریں, اپنے بچوں کی جو مائیں بہنیں آئی ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں خواتین پر توجہ دیں, چھوٹے بچوں کو نماز کی, سچ کی,
وعدے وفا کی، ایک اچھے انسان بننے کی ترغیب کریں تاکہ ہم لوگ مضبوط بنیادوں پر کھڑے ہوں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو بھائیوں نے دعا کے لیے کہا، ایک ساتھی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ان کی والدہ صاحبہ ساس بھی والدہ ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو صحت دے۔ اسی طرح ایک ساتھی ہے بیمار ہے، شوگر کی وجہ سے انگوٹھا کٹ گیا، بڑے بیمار ہیں، بری والا سے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک کلام سننے اس اتوار مرکزی جامع مسجد انارگلی بازار میں پاکستان کے بہت بڑے شیخ ہیں حافظ مسعود عالم صاحب۔ حافظ مسعود عالم صاحب بہت بڑے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، ولیلہ بندے ہیں۔ ان کا درس ہے عصر کی نماز کے بعد۔ تمام عوام میں اس اتوار شامل ہوں اور اس کو اٹینڈ کریں۔ یہ جو بیان ہوتے ہیں ان کو سنا کریں، اس سے ایمان بڑھتا ہے، بندے کی صلاح ہوتی ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔